تو عاشورہ یاد رکھیے، یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے، ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی یہ سب صغیرہ ہے۔ جیسے حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے، جہاں بھی حدیثوں میں یہ بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، یاد۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے ہے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک؟ تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو، نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک؟ اسی طرح جو ہے انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے۔ سمجھ رہا؟ سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ۔ سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا، خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی نا، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اگر موبائل سے یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت، تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے، مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو، آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا۔ ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں، لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے، یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ اٹھائے، سب کو تیار کرے۔ آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، اور وہ فرماتی اور کہتی ہے، جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کا۔ تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے، بچے بھی رکھتے تھے، اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے۔ سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، اور بچوں کا خیال رکھنا بھی اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ملنے کا انتظام کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا، تو اون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی، بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے، کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے، یاد رکھیں۔
اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ تھی، وہ جو صحابیات گڑیا بناتی، ٹھیک ہے۔ اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں گے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود اور نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں۔ آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہود اور عیسائی، مطلب یہود اور نصارہ بھی، عیسائی بھی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم، مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، جوز اینڈ کرسچنز بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں گے۔ اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت، دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی مخالفت، ورنہ کوئی دشمنی نہیں اس کے، سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا۔ تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10، 9th and 10th آف محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے پچھلے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ جو گزرا، اور جو ہے مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ ہے جو گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت میں یہود و نصارہ کی 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے۔ آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا، اس سے پتہ چلا آپ کو اور ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یاد رکھ۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت میں اختلاف ہے، اس روایت میں اختلاف ہے، کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا، تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں۔ بہرحال اختلاف کا آپ فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال لے سکتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ کیا سنی؟ مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا، لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10، کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے، دونوں رائے علماء کی۔ اب سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے، بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10۔ 9 اور 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے، لیکن افضل 9 اور 10 ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا، مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی بھی وجہ سے، تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں، یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا، نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے،
اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10 11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی ایک روزہ بھی، جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی، 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں، ایک ہی رکھ پاؤں گا، تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہوتی تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی، سمجھو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک تھی، سمجھ رہے آپ، اور اس نے نیت کی تھی کہ 9 10 رکھوں گی، تو بہرحال وہ پھر 10 11 رکھ لیں، اس کے پاس موقع ہے. تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کے سے نہیں بھی رکھ پائے، صحت کی وجہ سے، تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9 10 جیسا ہے. اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے، چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8 9 کا رکھنا، ایسا نہیں ہے. ایک روزہ بس. ہاں، جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہیں؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس. خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے، نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح